اور کون رحیم صاحب ہیں کوئی؟ جی جی جناب فرمائیے، ہیلو کیا کہیں گے؟ ہاں بولیے، آپ مسلم ہیں؟ جی مومن ہیں آپ؟ مومن ہیں؟ اچھا دیکھیں ابھی جو ہے ڈی شری جی آئے ہیں، تو جی سر ہم ان کو لے لیتے ہیں اور ان کی طبیعت بھی پوچھ لیں گے۔ پچھلی بار جو ہے جی ڈی شری جی آداب، کیسے ہیں؟ آداب آپ کیسے سبھی ہیں کو۔ بھائی؟ ستوالہ جی میں جی 12 دن بخار کے بعد میری بخار ٹوٹا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اچھا ٹوٹا ہے۔ اچھا 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 تو لیکن تو خیر ابھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کچھ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے ابھی آپ بہت بات چیت کر بہت سکتے ہیں؟ بہتر، پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ اور جی ہاں، پچھلی آپ بار سے جب آپ آئے تھے جی جی تو ہم کو بھی لگ رہا تھا کہ جو ہے آپ کی طبیعت ناساز ہے ایسے، تو چلیں ہم بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہے آپ ابھی بہتر ہیں۔ تو بتائیے بڑے بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آج؟ ہم آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ ہاں بس یہ تھا کہ پچھلی بار جو کچھ تشنگی رہ گئی تھی، کمی، وہ میں پہلے جی پوری کر دیتا چاہتا ہوں۔ جسے میں جی یا ضرور۔ کنا وہ تو یا کنستین تو جو میں نے ٹپنی کی تھی، کچھ لوگوں جی کو لگا ہو کہ شاید اس میں جبرن میں نے وروଧ کرنے کے لیے وروଧ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جی میری دھارنا ہے۔ جیسے کہا تھا جی الست بربکم، تو کہا جی بلا کیوں نہیں، تو ہاں اقرار ہاں نامہ ہونا چاہیے تھا دعا میں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا جی تھا کہ ہاں صحیح اے بات ہے۔ تو میرا رب ہے، میں تیرا جی بندہ ہوں، اور جی اس کے بعد ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے تھی، یہ جی ہونا جی جی چاہیے جی تھا۔ اچھا پہلی بات۔ دوسری، رسول نے بھی جو ایک سکھایا ہے، اس سے بھی اس کے میرے گمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ ایک بار ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بندہ جو بھٹکا ہوا بندہ خدا کی طرف لوٹتا ہے تو خدا کو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور جی ویسے خوشی ہوتی ہے جیسے کہ ایک اونٹ پہ، ایک صحرا میں ایک آدمی جا رہا ہو اور اونٹ پر اس کا پانی ہو، مال ہو، کھانا ہو، سب کچھ ہو، اور اس کا اونٹ چلا گم ہو جاتا ہے، اور کھوجتے کھوجتے پریشان ہو کے ایک پیڑ کے نیچے سو جاتا ہے۔ اچانک اس جی کی نیند ٹوٹتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ میرے پاس ہے، تو وہ بختیار بول اٹھتا ہے، اور کیا اٹھتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، الٹا کہہ دیتا ہے۔ جی کہنا جی چاہیے تھا جی کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بھولا وہ جی بندہ لوٹتا ہے۔ تو اسی لیے دعا میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ صحیح دو بات ہے۔ بات ہو گئی۔ اچھا جی تیسری بات یہ کہ ادب میں بھی یہ اسمیہ جملہ فعلیہ جملہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے اسی جی جملے میں دیکھیے کہ اگر کہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری جی بندگی کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں، اور ایک ہے کہ اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، دونوں میں کتنا انتر ہے۔ ایک میں نشیاتمکتا ہے، یہ دوام ہے، دوسرے میں فعل کا اظہار ہے۔ اگر ایسا کریں کہ ہم کہیں گے کہ یہ سندر پھول ہے، اور یہ کہیں یہ سندر پھول، یہ پھول سندر لگتا ہے، دونوں میں بہت انتر ہو جائے گا۔ ایک میں ڈیفینٹ طور پر کہہ رہے ہیں، تو اسی لیے یہ وہاں پر یا کنا بودو کے استھان پر کرنا چاہیے تھا۔ پہلے رب کا ربوبیت کا اقرار کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اے اللہ آپ میرے رب ہیں، اور پھر اپنی طرف سے اپنی عبودیت کا اقرار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور تب جی ہاں میرے جی ہدایت کے لیے میرا انتظام کر، مجھے سچا راستہ دکھا اور باطل راستے سے بچا۔ تو یہ میں طبیعت خراب کی وجہ سے نہیں کہہ پایا تھا، تو جو سورہ فاتحہ کی جو تیا پانچا تھا جو کبھی جی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اس کی ایک کمی میں نے بتائی آپ کو۔ جی اور ہاں جی ہاں اور آج جو ہے وہ چونکہ ہم نہیں چاہتے دوسرے لوگوں کا سمے بھی دینا ہے، تو کچھ باتیں آپ سے یہ کہنی ہے کہ کئی بار آپ ایسے بیانات بہت ہی احتیاط سے دیتے ہیں، لیکن مکی قرآن کے بارے میں آپ کا بیان ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکی قرآن بہت اچھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، بس اتنا ہے کہ زہر اتنا ہی بھرا ہوا ہے، ایک چھپا ہوا ہے کیونکہ طاقت کم ہے، ایک میں کھلا ہوا ہے۔ دیکھیے اسی میں سورہ فاتحہ میں کتنا زہر ہے، چھٹی ساتویں آیت میں، کہ یہود کا مطلب ہی ہے کہ مغضوب،
اور نصارہ کا مطلب یہ کہ وہ گمراہ. اب وہ مسلم بچے کے دماغ میں یہ باتیں گھس جاتی ہیں. اگر کوئی یہودی سے کوئی سماچار ملتا ہے تو وہ یقین نہیں ہوتا, کہتے ہیں یہ تو شیطان کا بندہ ہے, دھرتی پر شیطان نما انسان ہے, یہ اس طرح کا احساس کرتا ہے. تو اچھا اسی طرح سے دیکھیے طبیعت ادا میں کتنی زبردست لکھی, وہ بھی مکی ہے. اور اس میں آپ نے سورہ بینہ میں دیکھیے کہتا ہے کہ شر البریہ, اور اس میں اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور پھر مشرکین. تو جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے مکی سورے میں بھی, جیسے سورہ الق میں دیکھیے پیچھے بات 5 آیت کی بات کی آیتیں ہیں, اس میں جس انداز میں غصے کا اظہار کیا گیا ہے, ایک رب سے جیب نہیں دیتا ہے کہ بلا لو اپنے لوگوں کو, ہم بھی اپنی پولیس کو بلاتے ہیں یا جو بھی ہے. کیا عجیب سا انداز سے اختیار کیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ایک کوئی دبنگ جو ہے وہ ڈرانے والی بھاشا بول رہا ہے, رب کی بھاشا ہی نہیں لگ رہی ہے. تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں ہم دیکھتے ہیں. ہاں اس میں دیکھیے کوثر میں دیکھیے سورہ کوثر میں کہتا ہے کہ ان شان ہے کہ ہو لبتر, تو اسی ابو لہب کے لیے کہتا ہے کہ تمہارا دشمنی جڑ کٹا ہے. تو اس لیے آپ تو خیر بہت احتیاط کا جملہ استعمال کرتے ہیں, تو احتیاط ہی والا بیان دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ شروع میں نارمل تھے اور مدینہ میں جا کے نارمل غلط ہو گئے. نہیں, پولیٹیکل کلٹ تھا اسلام, شروع سے تھا. اسی لیے تھا کہ جب انہوں نے مکہ والوں کو بلایا تھا سب تو جی D3 لیکن جڑ اصل میں جو کٹ گئی بول رہے تھے, تو کس کی جڑ کٹ گئی تھی؟ ویسے تو ان کے بچے کا انتقال ہوا تھا نا. ہاں نہیں, ان کے بچے کا انتقال ہوا تو اس کے جواب میں کوسا کاسی والا انداز میں یہ کہا جاتا ہے, وہ روایت میں ہے کہ ان کی ابو القاسم کی موت پر, میں اتنا بیان نہیں دینا چاہ رہا تھا سمے میں برباد کرنا, تو ابو القاسم کی موت پر ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا, تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا دشمن جڑ کٹا ہے. جواب والے جملے بتا رہا ہوں آپ کو, مطلب کہہ رہا ہوں کہ میں تو طے کیا ہے. میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس وقت اس سمے میں جس کی اولاد نہیں ہے, جو بے اولاد ہے, اسی کو جڑ کٹا کہا جاتا تھا. انہوں نے وہ نیریٹو کو چینج کرنے کے لیے وہ آیت کو لایا, لیکن جڑ تو کٹ گئی تھی, بیٹا تو ہوا نہیں نا بعد میں کوئی. نہیں, بات اصل اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کسی جو مخالف ہے اس کو سمجھانے بجائے سمجھانے کے بجائے اس کے بھی لعنت ملامت کرنے کا انتقامی والا انداز ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی اگر وہ صحیح ہے تو, ورنہ ابو لہب تو اتنا محبت کرتا تھا کہ اپنے لونڈی کو آزاد کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کوئی ایک بھی دکھا دے کبھی اپنی لونڈی کو انہوں نے آزاد کیا ہو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم کی خوشی میں آزاد کیا تھا. صحیح ہے. اور ان کی چاچی نے بھی محبت سے کام آتے تھے. آخر انہوں نے اتنا ان کے خدا کو برا بھلا کہہ کے ان کے دل کو دکھ دیا, ورنہ یتیم بچے سے تو پوری فیملی کو محبت تھی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور آئندہ میں نے سوچا ہے کہ جو بھی تجزیہ کروں گا وہ مکی سوروں کا ہی کروں گا. اور آج اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا. اگلی بار میں موعظتین کا 3-5 کرنا چاہوں گا. پھر معوذتین کا جو ہے, جی ہاں سورہ موعظتین کا, فلق اور سورہ ناس کا جو ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ وہ اخلاص تک کر دیا کہ اخلاص جو قلعہ ہے اور یہ 2 تلوار ہے. تو قلعہ تو پہلے دھست کر چکے ہیں, اور 2 تلواروں کو بھی دکھا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ہاں, سر, آپ ٹھیک کی ہے. بات صحیح ہے. ہاں, یہاں میں اصل میں یہ مکی اور مدنی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا تھا, وہ یہ ہے کہ مکی صورتیں اصل میں میرے نزدیک ایک پروٹو قرآن یعنی اولین قرآن, یعنی قرآن کا وہ حصہ جسے قرآن کہا جانا چاہیے وہ قرآن ہے. اور جس حصے کو آج مدنی قرآن کہا جاتا ہے وہ میرے نزدیک اس لیے قرآن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کسی علاقے کی, کسی زمانے کی, کسی شخص سے جڑی تاریخ کا جو ہے وہ تاریخ کی باتیں ہیں, اس کو بھی قرآن بنا دیا گیا. یہ ایک بات ہے. تو اب وہ تاریخ بنا دیا گیا تو ان لوگوں کی طرف سے تاریخ بنایا گیا جن کے پاس اختیارات تھے, پاور تھا.
تو اب یہ مکی قرآن اگر مدنی قرآن سے دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے کہ جو ہے آپ جو کہتے ہیں نا کہ کسی پر تھوپنے والی جو بات ہے وہ آپ کو مکی قرآن میں نہیں ملتی. مدنی قرآن میں اپنا عقیدہ اپنی بات دوسرے پر تھوپنے کا جو ہے آپ کو پہلو زیادہ ملتا ہے، اور تلوار اٹھا کر یہ جو ہے مطلب کسی سے جنگیں کرنا، کسی پر جو ہے کسی کے خلاف کارروائیاں کرنا آپ کو یہ مدنی قرآن میں جو ہے ملے گا جا بجا، جبکہ مکی قرآن میں نہیں ملتا. اب رہی بات یہ کہ یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ کسی رب کا کلام نہیں ہوتا، بات تو صحیح ہے کہ بھئی مکی ہو یا مدنی ہو یہ سارا کا سارا یہ ساری کارستانی لکھنے والوں کی ہے، انسان کی ہے. انسانوں جی نے ہی نے جو ہے اس کو بولا، انسانوں ہی نے اس کو لکھا، ان سب کا تعلق انسان سے ہے. کسی رب سے یا جسے خالق کائنات کہا یا منوایا جاتا ہے اس سے اس قرآن کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میں گندگی کم ہے ایک میں زیادہ ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم گندا ہے اور یہ زیادہ گندا ہے. اب چونکہ وہ جو کفر سے یا پھر جو ہے وہ نہ ماننے والے سے جو ہے نفرت والا جو جذبہ ہے آپ کو جو ہے مکی قرآن میں بھی ملتا ہے، مگر اس میں اظہار اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ لوگ دبی ہوئی حالت میں تھے. پروٹو قرآن کو لکھنے والوں کے پاس پاور نہیں تھا. جب پاور آ گیا تو وہ جو ہے کھل کر اپنی ساری باتیں صرف کہتے ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا، اپنی دشمنی کا اظہار اپنی تلوار کے ذریعے سے کر کے دکھایا. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مکہ ہی میں کامیابی مل گئی ہوتی تو مکی سورہ مدنی سورہ میں انتر بھی ختم ہو گیا ہوتا. ہجرت کا موقع نہ ملتا اگر حکومت ایک طرح سے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی کامیابی کا سارا جو ہے دار و مدار یہ تلوار ہی پر ہے. جی مکی قرآن سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا. بالآخر جو بھی ہونا تھا وہ تلوار ہی کے زور پر ہونا تھا، اور تلوار چلی اور اب تلوار اپنا کام کر گئی. یہی ہم کہہ رہے ہیں. یعنی اب دیکھیے کہ جسے نبی کہا گیا وہ مکہ میں 13 سال تک اپنی زبان ہلاتے رہے. ٹھیک ہے، 13 سال تک جسے نبی کہا گیا وہ مکہ میں اپنی زبان ہلاتا رہا، لیکن 86 سے زیادہ لوگ ایمان والے نہیں بنے. لیکن یہی شخص جب جو ہے اس کے ہاتھ میں پاور آیا تو اس نے کیا کیا، اپنے تلوار کی زور پر جب اس نے تلوار چلائی تو سارا عرب اس کے ماتحت ہو گیا. تو اصل فیصلہ کن کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، اصل فیصلہ کن تلوار ہے. جی اسلام کے معاملے میں اصل فیصلہ کن قرآن نہیں ہے. قرآن میں وہ بات نہیں ہے جو کہ تلوار میں ہے. تلوار ہی اپنا فیصلہ کری اور تلوار ہی کے ذریعے سے یہ پھیلا ہے اور یہ جو ہے اس کو کامیابی ملی ہے. قرآن کے ذریعے سے کامیابی نہیں ملتی، اس لیے کہ قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں. کیا ہے بتائیے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ کس کو کیا اٹریکٹ کریں گے؟ کون سی لاجک ہے، کون سا علم ہے، وہ کون سی بنیادیں ہیں جس کو دکھا کر آپ کسی کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ قرآن میں کیا ہے؟ میں تو چاہوں گا کہ میں نے لکھا ہے ٹپنی میں دیکھیے گا کہ جس طرح سے آپ نے پیغمبر اسلام کے صفات کے بارے میں پوچھا تھا اور کوئی ایک صفت بھی نہیں بتا پایا تھا، اسی طرح سے قرآن کے صفات کے بارے میں ایک دن چرچا کیجیے اور شاید کوئی ایک صفت بھی ثابت نہیں کر پائے گا کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے قرآن میں، اور ایک چیز بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، یہ مجھے امید ہے. یعنی اگر میں جو ہے ہمارے مومن بھائیوں سے یہ سوال کروں کہ قرآن میں ایسی کون سی خاص نئی بات ہے جو کہ انسان نہیں جانتا، کون سی بات ہے؟ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ قرآن میں ایسی کون سی لاجک ہے، کون سی منطق ہے، کون سا علم ہے جس سے آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ کیا ہے مانوتا کے لیے اچھی بات ہے. انسان کو جو ہے اس قرآن نے کیا دیا ہے؟ اگر میں یہ پوچھوں، جی اس قرآن نے انسان کو کیا دیا ہے؟ ہاں یہ رکھیے. اچھا قرآن نے انسان کو کیا دیا ہے؟ سچ والا جی پچھلی تو ٹھیک ہے، یہ میں جو ہے اب یہ سوال ابھی میں نے کیا ہے تو ہمارے مومن بھائی آئیں اور میرے سوال کا جواب دیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن نے انسان کو کیا دیا.
क्या दिया है, ठीक है। हाँ, अब रही वो बातें कि जो है वो जन्नत की जो है कहानियां, दोजख के किस्से, वो जो है वो मार धाड़, ये खून खराबा, ये जो है ये अपनी एक तरफा बात लोगों पर मुसल्लत करना, थोपना, ये तो खैर ज़ाहिर बात है, ये तो सभी जानते उसको हैं। उसको और सरल कर सकते हैं, वो ताकि इधर उधर भागने का मौका नहीं मिले। कुरान ने दुनिया को क्या दिया है? हाँ, दुनिया को या इंसान को क्या दिया है, सही बात है, ये हम हाँ, सवाल करेंगे आखिरत तो छोड़ और दीजिए, हम जानना दुनिया चाहेंगे। के बारे जी में हाँ, जी दुनिया को क्या दिया है, दुनिया को या इंसानियत को। अच्छा, जो पिछली बार एक जो टॉपिक था उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए भाग नहीं लिया, लेकिन सुनता रहा। इसमें कुरान पर आपने कहा कि बचकानी है और इलॉजिकल है, तो उस सिलसिले में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो कहूँ या फिर अगले सत्र के नहीं, हाँ कहिए। हाँ, इसमें मेरा ये है कि मैं अपेक्षा करता था कि इस पर एक मुदल्लल अंदाज की बात पहले आप रखेंगे और फिर लोगों को बुलाएंगे कि हाँ आप ये डिस्कस कीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। ये कुरान की कुछ खूबी है, और वो खूबी ये है कि वे एक ऐसी किताब है जिसके बारे में एक मिथ है कि अल्लाह की ओर से आई है, एक तो ये है। दूसरी ये है कि पहले से ही है कि जिसकी किताब की शुरुआत ही में कहता है इसमें कोई शक नहीं है। तीसरे ये कहता है कि ये एक मौजज़ा है, रब की तरफ से है, इसलिए इसका कोई तोड़ नहीं ला सकता। और चौथा ये कि इसकी हिफाजत रब ने ली है। समझे, हर एक पॉइंट का मेरे पास जवाब है। ये और इसी वजह से कोई जो दाई है, इस्लाम का दाई है, वो किसी गैर मुस्लिम से मिलता है तो सबसे पहले इन्हीं बातों को सबसे आगे पेश करता है कि देखिए कुरान का कोई जवाब आज तक नहीं दे सका, अरबी में लिखा हुआ कुरान आज तक लाजवाब है। ये निशानी है कि मोहम्मद के लिए एक मौजज़ा भी है और कुरान के हक की गवाही भी है, इस्लाम की सच्चाई की भी गवाही है। तो इन 4 पॉइंटों पर अगर आप एक बार चर्चा कर दें, या मैं इसके हर एक पॉइंट पर आप कहेंगे तो मैं रख दूंगा, तो उसके बिना जो है इनको बहुत गर्व रहता है, इन दाइयों को, उनकी इस गर्व को तोड़ना है। जी हाँ, तोड़ना जरूरी है। आप ऐसा करें, अगर आपके पास वक्त है तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी जो भी हमारे मोमिन भाई आते हैं हम उनसे बात करेंगे, और इस पर क्योंकि आज का कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो भी मोमिन भाई आए हम उनके सामने ये सवाल रखेंगे और फिर जो है देखेंगे कि जो है मोमिन भाई का जवाब क्या होता है।